اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، یعنی آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، یعنی ان کی روشنی کو اللہ لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ یعنی ان منافقوں کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ لوگ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مفسرین نے اس آیت کی 2-3 طرح سے تفسیر کی ہے۔ نمبر 1 کہ کافر لوگ تو ہیں ہی اندھیرے میں، ٹھیک ہے، لیکن جو منافق لوگ تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، ایمان لائے، بے شک ظاہراً ہی لے کر آئے لیکن ایمان لائے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ انہوں نے آگ جلائی اور اس آگ کی وجہ سے ارد گرد بھی روشنی ہوئی، یعنی بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھ کر ان کی دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا، جو کہ سچے مسلمان اور سچے مومن بن گئے۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے دل میں کفر تھا، عناد تھا، تو وہ جو آگ جلائی، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جو روشنی کی ایک جھلکی نمودار ہوئی تھی وہ بجھ گئی، اور اس کے بجھنے کی وجہ ان کی اپنی چوائس تھی، جو انہوں نے کفر کو ایمان پر ترجیح دی، اور یہ لوگ ایمان لانے کے باوجود کفر میں رہ گئے، اندھیرے میں رہ گئے، اور وہ اندھیرا اس طرح کا ہے کہ سامنے روشنی موجود ہوتے ہوئے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کفر کے اندھیرے کے سبب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اسلام لانے کی صورت میں ان کو معاشرے میں برابر کا درجہ دیا گیا، اس کے علاوہ ان کو مال غنیمت میں حصہ ملا، اور ان کی جان و مال محفوظ ہو گئے، یہ ریاست مدینہ کے شہری بن گئے۔ یعنی آگ جلانے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کو دنیا میں یہ کچھ فوائد حاصل ہوئے، لیکن اس کے بعد جب آنکھیں بند ہو کر قیامت کے دن کھلیں گی تو پھر اس وقت صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس دن ان کا کفر واضح ہو جائے گا۔ کچھ اور مفسرین کے مطابق اس آیت میں آگ جلانے والی شخص سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے کفر کے اندھیروں میں آگ جلائی، یعنی اسلام کی شمع روشن کی، اور جو سچے مومن تھے ان کو تو ہر چیز واضح نظر آنے لگی، لیکن یہ جو منافق لوگ تھے، مفاد پرست تھے، یہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے اور انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ لے گیا ان کے نور کو۔ یہاں بھی ویسی ہی نسبت ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم میں تھی، یعنی انسان جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ ان کے لیے کسی بھی چیز کو واضح نہیں کریں گے، کسی بھی چیز کو روشن نہیں کریں گے۔ سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا، نہیں، یرجعون، لوٹتے، یعنی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ یہاں منافقوں کے بہرے، گونگے اور اندھے ہونے سے مراد ان کا فزیکلی بہرا، گونگا یا اندھا ہونا نہیں ہے۔ ان کے پاس فزیکلی یہ تینوں قوتیں موجود ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ وہ کام نہیں لیتے جو ان سے لینا چاہیے، یعنی سننے کی قوت موجود ہے، کان موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ حق بات سننا نہیں چاہتے۔ ان کے منہ کے اندر زبانیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر ان کے دلوں میں تعصب ہے کہ وہ کلمہ حق کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں
لیکن ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے اتاری ہیں، لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے بن چکے ہیں اور سب فرقے ایک دوسرے کے لیے اس حد تک تعصب رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ دوسرے سے بات کرنا گوارا کرتا ہے۔ حالانکہ فرقہ پرستی اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر اس شخص سے تعصب رکھا جاتا ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے جو ہمارے مسلک سے بلونگ نہیں کرتا، جو ہمارے فرقے سے بلونگ نہیں کرتا، بھلے وہ اللہ رسول کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ہم صرف اس انسان کی بات سنیں گے جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ منافق لوگ اپنے مفادات کی خاطر گونگے، بہرے اور اندھے ہو رہے تھے۔ آج ہم اپنے مسالک کی خاطر، اپنے فرقے کی خاطر دوسرے فرقے کے لیے، حق بات کے لیے گونگے، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تعصب اتنی بری چیز ہے کہ یہ اچھے بھلے انسان کو گونگا، اندھا اور بہرا بنا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تعصب آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی حق بات کو بیان کر سکتا ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی یہ منافق جو ہیں باطل سے لوٹ کر حق کی طرف نہیں آتے۔ او کَصَیِّبٍ، او یا کَصَیِّبٍ میں کاف کا معنی ہوتا ہے جیسے یا مانند، یعنی کسی کی طرح۔ کَصَیِّبٍ مانند بارش کے، سیب کہتے ہیں ایسی بارش کو جس میں بارش کا پانی بہنے لگے، یعنی اتنا زیادہ ہو جائے، یعنی زوردار موسلا دھار بارش۔ من السماء، آسمان سے، یعنی ان منافقوں کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ پیچھے بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور اس نے ماحول کو روشن کر لیا اور اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو بہت تیز، فی ہی اس میں، یعنی اس بارش میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، یعنی بجلی چمکنے کے بعد جو آواز سنائی دیتی ہے، برقن اور بجلی ہے۔ یجعلون کا روٹ ورڈ ہے جیم، عین، لام، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بنانا۔ یجعلون وہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم، اصابیہ کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، یعنی وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعقی کڑک سے۔ صواعقی کا روٹ ورڈ ہے صاد، عین، قاف، اور اس کا معنی ہوتا ہے چلانا یا چیخنا، زور سے بولنا۔ تو وہ لوگ جب بجلی کڑکتی ہے نا تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ حذر الموتی، موت کے ڈر سے۔ حذر کہتے ہیں ڈرنے کو یا بچنے کو، یعنی موت سے بچتے ہوئے یا موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے۔ آپ نے احاطہ کرنا کا لفظ سنا ہے نا، یا محیط کا لفظ سنا ہے، یعنی کسی چیز کے گرد دیوار بنانا یا گھیر لینا۔ بالکافرین، کافروں کو۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کے، یعنی ان منافقوں کی مثال بارش کی مانند ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے اور چمک بھی، بجلی بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں بجلی کے کڑکے سن کر، موت کے ڈر کے مارے، یعنی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور وہ ڈر کے مارے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ محیط بالکافرین، کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یکاد قریب ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، اس کا روٹ ورڈ ہے خا، تو، فا، اور اس کا معنی ہوتا ہے جپٹنا یا اچک لے جانا، چھین لینا۔ ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یعنی قریب ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بجلی ہے آسمان پہ چمک رہی ہے یہ ان کی بصارت کو لے جائے، ان کو اندھا کر دے۔ کلما، جب کبھی، اضاء لہم، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں،
فی ہی اس میں، یعنی اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. جیسے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے نا، تو اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس بجلی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، علیہم ان پر، یعنی جب بجلی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا. ذَهَبَ کا معنی جانا بھی ہوتا ہے اور لے جانا بھی ہوتا ہے. بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، یعنی اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت کو بھی ختم کر دیتا اور ان کی بصارت کو بھی ختم کر دیتا. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. علی پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، قدیر قادر ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم یعنی ان لوگوں کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی، ان کو اندھا کر دے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ اور جب کبھی بجلی کے چمکنے سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ان کی سماعت کو بھی سلب کر لیتا اور ان کی بصارت کو بھی سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان دو آیات میں ایک اور طرح کے منافقوں کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت نمبر 17 میں جن منافقوں کی بات تھی ان کے دل میں صرف کفر تھا، لیکن وہ مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن ان دو آیات میں جن منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ تھے جو شک میں پڑے ہوئے تھے. اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلام کے احکامات کا نازل ہونا ہے، جو وحی آ رہی تھی پے در پے، بار بار، موسلادھار بارش کی صورت میں. اور یہ جو اسلام کے احکامات آ رہے تھے، جو قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ انسانوں کے لیے رحمت تھیں اور رحمت ہیں. جس طرح سے بارش انسانوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور اس آیت میں ظلمات و وراد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ مصیبتیں، وہ مشکلات ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو اپنے دین کو قائم کرنے میں پیش آ رہی تھی. اور برکن یعنی چمک یا بجلی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ کامیابیاں تھیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں. اور جیسے ہی انہیں کسی خطرے کی خبر ملتی، کوئی کڑک کی آواز آتی، یعنی کوئی مصیبت درپیش ہوتی، تو پھر یہ منافق کیا کرتے؟ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے اور مسلمانوں سے الگ ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تو اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں نا. یکاد البرق یخطف ابصارہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ مسلمان کامیاب ہو جائیں اور یہ مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنا آپ ظاہر کر دیں ان پر، اور یہی ان کی موت کی وجہ بن جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ اور جب روشنی ہوتی ہے، یعنی پھر معاملہ ذرا تھوڑا سا سہل ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جنگ کے خطرات یا دوسرے مسائل جو ہیں، دوسری مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ مشوا فیہ تو پھر چل پڑتے ہیں، پھر اسلام کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے کوئی سخت احکامات نازل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر وہیں ٹھٹک جاتے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے چلیں، اتنا سخت حکم آ گیا، ہم تو نہیں مان سکتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جو پہلی قسم کے منافق تھے جن کا ذکر آیت نمبر 17 میں ہوا ہے، جیسے اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی انسان جس حد تک سننا چاہے وہ اسے سننے کا موقع دیتا ہے. جو شخص جس حد تک دیکھنا چاہے وہ اسے اس حد تک دیکھنے کا موقع دیتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انسان کو موقع ضرور دیتے ہیں. اور یہ منافقین صرف اس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتے تھے جہاں پر ان کے اپنے مفادات دنیاوی فائدے ہوتے تھے، اور جہاں کوئی بات ایسی ہوتی جو ان کی طبیعت پر گراں گزرتی، جو ان کے مزاج کو ناگوار لگتی،
جیسے کہ کہیں مال خرچ کرنا ہوتا یا جہاد کی کوئی صورت بن جاتی تو یہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں۔ 4 آیات ہیں آج، ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ او کصیب، یا مانند بارش کے، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔